کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں حسب دل کمرہ پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا، آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں، ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک رات کو بزم احباب منعقد کی اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو آقا چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ آقا نے دیکھا ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا میں مصروف ہے۔ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی، اگر یہ خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا امیر حاضر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس شب میں بھی وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی میرا راز کسی پر نہ کھولنا، مگر اب جب میرا راز دوسروں پر کھل گیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ واصل برحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجے قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔